والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے انجام کی ایک جھلک دکھلائی ہے اور ان کا اعزاز بتلایا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو انہیں حکم دیا جائے گا: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی ہو کر کے چلو، کیونکہ اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دنیا میں اصل معاملہ اس بات کا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ جب اللہ کے فرمان کی، اللہ کے احکام کی پابندی کی جاتی ہے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اس کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی ایک سچے مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑا عذاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے، پھر طائف والوں نے آپ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا، آپ کو پتھروں سے مار کر زخمی کر دیا۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد آپ کھجور کے ایک باغ میں تشریف فرما ہو گئے، جب تھوڑا سا ہوش بحال ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر ایک جملہ تھا: آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں لم تکن غضبانا علی فلا ابالی۔ آپ کے الفاظ تو یہ تھے کہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، یعنی آپ مجھ سے راضی ہیں، فلا ابالی، پھر مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی طائف والوں کا یہ سلوک کہ بجائے مہمان نوازی کے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی، پھر اوباش لڑکوں کو لگانا اور پھر آپ کو زخمی کرنا، حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک کا خون جوتیوں تک پہنچتا ہے۔ اور اس درد کو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بیان فرمایا تھا کہ پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس نبی کو تکلیف دی گئی؟ تو فرمایا کہ میں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ فرمایا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی تھی؟ فرمایا جب میں طائف میں گیا تھا۔ پوری زندگی کا سب سے دردناک واقعہ خود آپ فرماتے ہیں کہ وہ طائف ہے۔ لیکن اس سارے معاملات میں آپ نے جس چیز پر ترجیح دی ہے، جس چیز کو ترجیح دی ہے، جو تسلی کے لیے امت کو جو سبق دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس حالت میں بھی اللہ مجھ سے ناراض نہیں، پھر یہ تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہے، ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہے کہ دنیا میں سارے عیش و آرام اگر ہے اور اللہ ناراض ہے تو پھر سراسر خسارے میں ہے اور بہت پریشانی ہے۔ کوئی عیش اس نے دنیا میں نہیں دیکھا اور اللہ اس سے راضی ہے تو اس سے نفع میں کوئی نہیں۔ سیدھی سی بات یہ نکل کر جا رہی ہے۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا کیسے راضی ہو۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے اور جس انداز میں امت کو پیش کیا تھا اس کے مطابق زندگی گزارو، اس سے اللہ راضی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کیسا خوبصورت انداز ہو، کیسے خوبصورت تہذیب و کلچر ہو، اس سے ہٹا ہوا ہے تو سراسر گمراہی ہے، صرف اللہ کو ناراض کرنے کا علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک زندگی بزرگان دین نے مجموعی طور پر کچھ علامات تلاش کر کے نکالی ہیں، کچھ علامات نکالی ہیں کہ ان علامات کو پائے جانے پر ہمیں اندازہ ہو جائے گا، ہم پہچان سکیں گے اپنے آپ کو کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ تو مختصر
کر کے انہوں نے 3 باتوں کو سامنے رکھا ہے، 3 بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ 3 باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو 3 کمزوریاں ہماری، ان میں سے پہلی بات جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی نفس کے غلام بن جائے، نفس کے غلام ہو جائے، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ نفس کیا ہے؟ نفس کی 3 قسمیں علماء نے بیان فرمائی، 3 قسمیں۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے۔ یعنی یہ آپ سمجھو کہ ایک نفس وہ ہے، نفس کہتے ہیں سر اپنی چاہت کو کہتے ہیں۔ جب صرف نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں یا اردو کے اندر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چاہت جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا نام نفس ہے۔ جیسے شیطان کہتے ہیں نا، شیطان وہ ہے جو ہمیں شریعت کے خلاف چلنے کی دعوت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ چاہت جو شریعت کے خلاف لے جا رہی ہے اس کا نام نفس ہے۔ شیطان کا دھوکہ اور نفس کا دھوکہ یہ عام بات تو سنتے رہتے ہیں۔ باقی لیکن نفس کی جب اصلاح کی جاتی ہے، جب اس کی تقسیم کی جاتی ہے تو اس میں ایک نفس وہ بھی ہے جس کا ابھی میں نے آیت تلاوت کی، اس کے اندر جو آیا ہے نفس مطمئنہ، ایک نفس مطمئنہ ہے جو انسان اپنے نفس کی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدات کرتے کرتے نفس کو شریعت کے تابع کر دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نفس کے تابع ہو گئے، یہ معاملہ الٹا ہے، بالکل اللہ کو ناراض کرنے والا۔ اس کا اصل کیا ہے کہ نفس شریعت کے تابع، ہمارے تابع نہیں، شریعت کے تابع ہو جائے تو اس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ اور یہ مجاہدات کرتے 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 یعنی تصوف کا، سلوک کا، یا جس کو ہم کہتے ہیں بزرگان دین، ان کا جو معیار ہے وہ ایک بلند ترین مقام ہے کہ نفس شریعت کے تابع ہو جائے۔ نفس شریعت کے تابع جب ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہمارا مزاج شریعت کے مطابق بن جاتا ہے، یعنی فطرت جو ہماری وہ شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ہماری فطرت جیسے عام طور سے ہماری جسمانی فطرت کیا ہے کہ ہم کو بھوک لگے گی تو کھانا چاہیے، جب تک کھانا ہم اپنے جسم کو نہیں دیتے تب تک بے چینی اور پریشانی ہے، پھر اچھی برائی کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جب وقت پورا ہو تو ہم کو نیند چاہیے، ہم بیمار ہوں گے تو ہم کو دوا چاہیے، ہم پیاس لگے تو ہم کو پانی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کر لیں، جوڑتے چلے جائیں۔ یہ ہے یہ فطرت، اس کا نام فطرت ہے۔ اسی طریقے پر جب نفس پر محنت ہوتی ہے، نفس جب شریعت کے مطابق بن جاتا ہے تو شرعی احکام کو جب تک پورا نہ کرو نفس کو بے چینی رہتی ہے۔ نماز کا وقت آیا اور جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے نفس کو چین نہیں آتا کسی بھی حال میں، نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں۔ یعنی جب آدمی نفس ہمارا شریعت کے تابع ہو جائے گا پھر نماز چھوڑنے کا خیال نہیں ختم ہو جائے گا۔ نماز چھوڑنے کی بھی چیز ہے، نماز چھوڑنے کی چیزیں نہیں نا کہ نماز ہے اگر چھوڑ دیا جائے، نہ پڑھا جائے، سستی ہو جائے، کبھی چھوٹ جائے۔ مسائل اس بات کے آتے ہیں، فقہ کے جہاں جو مسائل لکھے جاتے ہیں، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے، نماز نے تم کو چھوڑ دیا، کوئی غفلت، کوئی ایسی شدید مجبوری آ گئی تو اس کے مسائل بھی لکھے ہوئے۔ لیکن اگر نماز کوئی چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس کا مسئلہ کیسے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہے، پھر مسلمان کی شان چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا، کہا اسے ایمان ہی نہیں اس کا، فقط کفر، حدیث کہتی کافر ہے۔ لیکن یعنی نماز کے حقارت کے ساتھ کوئی چھوڑ دے، یہ سمجھے کہ کچھ نہیں کوئی اس کے بارے میں، حقارت کے ساتھ نماز کو جو ٹھکرا دے پھر وہ کافر ہی۔ نماز جیسی عظیم الشان عبادت اس کی توہین یہ تو کافر ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان نماز نہیں پڑھے گا، سستی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن ایک احساس شرمندگی اس کے دل میں ہے، وہ اس کو بچائے رکھے گا، اس دن وہ مٹ جائے گا، ختم، فقط کفر ہو گیا۔ روزوں کا مہینہ آیا تو پھر روزہ رکھے کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ جو شریعت کی جو چھوٹ دی گئی ہم کو بیماری کے لیے یا مسافر کے لیے، اب خواتین کے بعض حالات کے لیے، تو ان حالت کو چھوڑ کر کے اور کسی حال میں اس کا روزہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن کریم کی تلاوت اس کی روح کی غذا بن چکی ہو، حقوق العباد ادا کرنا یہ اس کا گویا کہ فرض عین ہو، تو شریعت کی جو بھی احکام ہیں ان کو پورا کرنا اس کا ایک فطری عمل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ آسان معاملہ نہیں ہے، کوشش کرتے کرتے کسی بزرگ کی تربیت میں رہ کر کے ان سے سیکھ کر کے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے یہ مقام ملتا ہے۔ اور ایسا نہیں دور خالی بھی نہیں ہے، ہر دور میں ایسے بندے دنیا میں رہتے ہیں جس شریعت، جن کی فطرت شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ ایک نفس ہے دوسری، وہ نفس کیا ہے
کہ شریعت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو ہم کو احساس دلاتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ احساس ہمارے دل میں بیٹھا ہے، وہ بھی نفس ہے۔ اور ایک نفس ہے جو پورے شریعت کے خلاف ہی ہم کو لے کر کے چلتا ہے، یعنی اچھے کام سے اسے اکتاہٹ ہوتی ہے، اچھے کام میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور گناہ کے کام میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے نفس امارہ، بگڑا ہوا نفس، یعنی اصل میں نفس اسی کو بولتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے نفس کے تابع ہو جائے، ہماری زندگی نفس کی غلام بن جائے، جو نفس کہتا ہے وہ کریں گے، اور جو نفس کے خلاف ہوگا اس کو نہیں کرتے۔ تو اس میں عبادت بھی شامل ہے۔ کبھی کبھی دل چاہا، نماز کا شوق ہوا، صبح اٹھ گئے جلدی سے، اور موسم بھی ٹھیک ہے، بہت ٹھنڈی بھی نہیں ہے، بہت گرمی بھی نہیں، جا کر کے نماز پڑھ لی، یہ نفس کے مطابق ہے۔ اللہ کے جو وعدے ہیں ان نمازوں میں نہیں ہیں، اجر ملے گا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جنہیں نمازی کہا گیا ہے اور نماز کے جو اللہ کی طرف سے جو وعدے فرمائے گئے ان حالات کی جو نمازوں پر نہیں ہے، جو نفس کے مطابق پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ ہیں گھر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر ماشاء اللہ کرتے بھی ہیں اور ٹوپی بھی ہیں، نمازیں بھی آ رہے ہیں، یہ نفس کے مطابق ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ وقتی طور کے لیے مسجد میں نفس کے مطابق آنا شروع کر دیا، اس کا نفس چونکہ بالکل اب ایک طریقے سے کمزور پڑ چکا ہے وقتی طور پر، اب وہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا۔ کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کا اٹکا ہوا رکا ہوا ہے، کوئی بڑا مسئلہ، بیماری ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے، یا کوئی نوکری ملازمت کا معاملہ ہے، دکانداری کا معاملہ ہے، یا کل کوئی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آنے والا ہے، کسی بھی طریقے سے، تو آدمی مسجد میں جانا شروع کر دیا کہ جب تک وہ کام نہیں بنتا ہے، اللہ کو گویا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں کہ تیرے دل میں کیا ہے، بس اللہ سمجھے کہ ہاں ہمارا بندہ ہے، اس کا کام بنا اس کو آگے بڑھا دو۔ اللہ تو دل کے پیدا ہونے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے جو وعدے ہیں نمازوں پر یا جو عبادات پر، یہ نفس کے مطابق مان لو چل رہا ہے، اور باقی جو گناہ کے کام ہیں جن کو نفس کو لذت مل رہی ہے وہ تو سارے اس کے مطابق ہیں۔ اگر ہماری زندگی نفس کے مطابق چل رہی ہے، پھر یاد رکھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور جب اللہ ناراض ہے پھر کون ہے جو دنیا میں ہم کو چین و سکون دے دے؟ ظاہری عیش و آرام ہو کر کے بھی دل میں وہ بے چینی، وہ آپ کی کوئی نہیں ہٹا سکتی، دل میں جو بے چینی کی جو آگ جل رہی ہے وہ نہیں ہٹے جاتی۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ ہماری زندگی نفس کے غلام نہ بنے، نفس کے غلام بن گئے تو یہ پہلی علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکے۔ اب نفس کے غلامی کے 24 گھنٹے میں جو ترتیب ہے اس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، خلاف ہے تو نفس کے غلام بن چکے۔ نمبر 2، اللہ کی تقدیر، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے جو اوامر ہیں، تو ان اوامر پر اگر ہم ناراض ہیں، مطمئن نہیں ہیں، یہ دوسری علامت ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے جو ایمان بالغیب ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ کہ ایمان مفصل ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تقدیر اچھی ہو، ہمارے مرضی کے مطابق ہو، یا تقدیر بری ہو، مشکل ہو، ہمارے مزاج یا ہماری سوچ کے خلاف ہو۔ بری کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے سوچ اور یا ہمارے منشا کے خلاف ہو۔ ان تمام تقدیر کو یہ ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر پورا یقین ہو۔ اگر اس پر یقین نہیں ہے یا تقدیر کے خلاف فیصلے پر ہمارے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، پھر ہم شکایت پر آ جاتے ہیں۔ شکایت کس کی؟ شکایت اللہ کی۔ یاد رکھو پھر اللہ ہم سے ناراض ہے۔ چند مثالیں، میرے گھر کے کوئی قریبی ہے، باپ، بیٹا، بیوی، بہن، کوئی بیمار ہے، بہتر سے بہتر علاج کرایا، پیسے خرچ کیے، کوشش کی، دوا بھی کیا، دعا بھی کیا، سب کچھ کر ڈالا، اس کے بعد بھی مریض ٹھیک نہیں ہو سکا، وقت پورا ہوا، انتقال کر گئے۔ اب شکایت شروع ہوتی کہ نامعلوم اللہ کس بات پر ہم سے ناراض تھے، کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی۔ اب یہاں تک بھی لوگ کہنے لگے کون سی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، یعنی سراپا گناہ۔ وہ کہتا ہے کہ کون سی غلطی ہو گئی، میں نے کسی کو ستایا، نہ کسی کو گھڑپا ہے، نہ کسی کی زمین دی، نہ جائیداد دی، اور صبح سے شام تک اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید پڑوسی ناراض ہو، یہی گناہ ہے، شاید ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت ہی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی جو اللہ نے ہم سے میرے بیٹے کو چھین لیا۔
جب اس بات کا یقین ہے کہ ہر انسان کی زندگی متعین ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے زندگی نہیں ہو سکتی، نہ گھٹائی جا سکتی نہ بڑھائی جا سکتی، پھر اس پر ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ ہم نے کوشش کی، کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اب اس پر آنا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، ہماری مرضی اور اللہ کی مرضی جب ٹکر ہوگی تو اللہ کی مرضی غالب آئے گی نا۔ ہمارا کیا حیثیت، ہماری اپنی کوشش کیا حیثیت ہے؟ اگر ہماری مرضی چلے تو یہ دنیا میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں بنیں گے، دوسرے تو مرتے رہیں گے، کوئی نہیں مرتا، یہاں تک کہ کوئی انسان نہیں بننا نہیں چاہتا، پیسے پر تولنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے، لیکن کسی حال میں مرے نہیں، سانس چلتا رہے۔ فرمایا کہ دوسری علامت ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں، بے چینی محسوس ہو رہی تو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اسی طریقے سے بچے پڑھتے ہیں، درجہ 1 سے شروع کیا اور ہائی اسکول تک پہنچے، پھر ہائی اسکول میں بڑی محنت کی، رات بھی نیک کر دیا اور ٹیوشن بھی کیا، محنت بھی کی، کلاس بھی اٹینڈ کیا، سب کچھ کرتے رہے، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ فیل ہو گئے۔ اس فیل ہونے میں بہت ساری دفعہ ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ نوجوان سوسائڈ کر لیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، کسی نے آگ لگا لی، کوئی پانی میں کود گیا، کوئی ٹرین کے نیچے چلا گیا، کسی نے کوئی زہریلی چیز کھا لی۔ یہ حالات ابھی اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن اب مسلمان بھی کرنے لگا ہے۔ بہت ساری برائی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، مسلمان سوسائڈ کرے ایسا نہیں ہوتا تھا، بہت خال اب تو یہ بھی عام بات ہوتی جا رہی ہے، تھوڑی سی پریشانی ہے سوسائڈ ہو۔ پہلی بات تو سوسائڈ کرنا یعنی خودکشی کر لینا، یہ بھی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، مرنے کے بعد ایک ایسا بے لامتناہی عذاب کا سلسلہ جو ختم ہونے والا نہیں، یعنی وہ عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اس نے خود ہی عذاب کو دینا شروع کر دیا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ تو ہم نے کوشش کرنے میں فیل ہو گیا ہے، تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حوصلہ دے، اس کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہائی اسکول میں اس کی عمر ہو چکی ہے اب 16 سال کی، اس کی ذمہ داری ہے کہ اب اللہ کو یہی منظور تھا، کاروبار کیا، محنت کی، سب کچھ کرتے رہے، اس کے بعد اس میں نقصان ہو گیا، اب اس میں ٹینشن ہو رہا، ٹینشن ہونا فکر کی بات نہیں، اب شکایات، دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ کو میرے ساتھ ہی کرنا۔ یہ جو شکایات کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے کیا حالات ہیں، کیسے چل رہے؟ کہا دنیا کے سارے کام میری مرضی سے چل رہے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میری شان کیا دیکھتے ہو؟ کہا ماشاءاللہ تمہاری مرضی سے پوری کائنات چل رہی۔ کہا میں پوری کائنات میری مرضی سے ہی چل رہی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی سے میری مرضی سے ہو رہا۔ یہ بزرگوں کی شان ہے، شان ہے یہ، جو یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کی تابع کرنا، کوشش محنت کرنے کے بعد جو کچھ ہو رہا اللہ کی یہی مرضی تھی، میں خوش ہوں، بیٹا فوت ہو گیا اللہ کی یہی مرضی تھی، اور اس میں ہمارے لیے کوئی خیر پوشیدہ ہے دنیا میں نہیں، تو مرنے کے بعد وہ میرے بیٹا میری سفارش کرے گا، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہمیں وقتی تکلیف ہوتی ہے ہر انسان کو، کسی کے بیٹا بیٹی دنیا میں معصومیت کی حالت میں فوت ہو جائے بالغ ہونے سے پہلے تو وہ سفارشی بنے گا۔ یہ چیزیں واضح سامنے رکھو کہ شاید ہم دنیا میں ہماری بخشش کوئی سامان نہ ہوتا، یہ بیٹا یہ بیٹی مرنے کے بعد ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، واویل مت بچاؤ۔ اور اگر یہ فیصلے پر راضی نہیں ہے اور یہی دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا گناہ گار ہے اور اتنے لوگوں کو کمائی دمائی دنیا کے قرض لے کر کے تمام گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد بھی جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ تندرست ٹھیک ٹھاک ہے، میں اللہ کے رونے والا اور اللہ کا بہت ساری چیزوں کی پابندی کرنے والا میرے ساتھ ہو گیا، یعنی ابھی اندر کا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ ایک مسلمان کی شان، اور عین ہمارا یہ اعتقادی معاملہ ہے، اگر اس میں جھول ہے تو پھر ہم ایمان خطرے میں، اس میں جھول نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے بہت سارے زندگی میں واقعات ہمارے ہوتے رہتے، سب کا اب تو شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، بیوی تھوڑا سا مشکل مل گئی، پریشانیاں آئیں ہیں، تو میرے ساتھ ہی ہونا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب اعظمی محدث جلد ثانی بخاری پڑھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، پہلی شادی کی ہے انتہائی نیک بیوی، دوسری کیا انتہائی بدمزاج۔ حضرت مفتی راشد صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیوی نیک ہو تو دنیا میں جنت ہے، بری ہو تو دنیا میں جہنم ہے، فرمایا میں دونوں دیکھ چکا ہوں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ چھوڑ دیجیے اس کو جائے، جب اتنی پریشانیاں آپ اٹھا رہے ہیں کہ اگر رات حضرت کہیں کسی سفر میں گئے، کسی پروگرام میں گئے، وہاں آنے کے بعد دروازہ نہیں کھولتی، آپ کو مسجد میں سونا پڑتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ لائن لگاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم چھوڑ دیں گے، دوسرے کے یہاں جائیں گے، اس کو پریشان کریں گے، ہمیں کو پریشان کرنے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا اس کا نام ہے۔
اللہ کی تقدیر کو محنت کریں، محنت میں نہیں، ساری محنت کرنے کے بعد جو فیصلے آتے ہیں اب یہ اللہ کی طرف سے، ہم اس پر خوش ہیں، وغیرہ چھوڑ دیجیے، خوش ہیں اس پر۔ نمبر 3، 2 باتیں مکمل ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تیسری بات انشاءاللہ آئندہ بھی معاف کر دی جائے گی۔ اللہ ان 2 باتیں جو سامنے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا